فرمایا وصول اللہ تعالی یہ عمل کرنے سے ہوتا ہے، بزرگوں کے تصرف سے وصول نہیں ہوتا۔ وصول کے معنی پہنچنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ہونا، اس کو وصول کہتے ہیں۔ اور وصول اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ تعلق حجابت و بیجاصلی جو پیون دہا بغسلی واصلی، تعلقات غیر اللہ حجاب اللہ حاصل ہے۔ اللہ کے غیر کے ساتھ جو دل اٹکا ہوا تعلق اصل میں علاقے سے ہے، علاقوں کے معنی لٹکنے کے ہیں۔ تو قلب کے تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ قلب دوسری چیز میں جو اٹکتا ہے، مال میں، جائیداد میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، خواہشات میں۔ تعلقات غیر اللہ حجاب اور لا حاصل ہیں۔ جب ان تعلقات کو قطع کر لو گے تو تم واصل ہو جاؤ گے۔ جن دوسری چیزوں میں ذہن مشغول ہے ان سے ذہن ہٹا لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے۔ اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو کہ دوسرے تعلق اس کے سامنے کل عدم ہو جائیں، نہ ہونے کی طرح ہو جائیں، اسی کو وصول کہتے ہیں۔ اور اس وصول میں ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت دوسروں کی نسبت دن بدن زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح خوف اللہ تعالیٰ کا دوسروں کی نسبت زائد ہوتا رہتا ہے۔ اور اس ترقی میں روزانہ نشو و نما ہوتا ہے مگر محسوس نہیں ہوتا۔ بالخصوص وہ ترقی محسوس نہیں ہوتی جو شیخ کے نزدیک رہنے میں حاصل ہو۔ شیخ سے دوری ہونے کے بعد اس میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طلب مقصود ہے، وصول مقصود نہیں ہے۔ فنی چیزیں ہوتی ہے، بہت باریک بات ہے، کیونکہ انسان کا فعل طلب ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی ارادہ متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ارادہ متعلق ہوتا ہے جو آدمی کے اختیار میں ہے۔ باقی وصول اس کا فعل ہی نہیں، اس کا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بعض طلب کے وصول کے لیے دعا کرتا رہے، اور ایک معنی مقصود کے تنہا قصد کا ہے، اس معنی پر وصول ہی مقصود ہے۔ فرمایا علوم میں صرف وہ علم مقصود ہے جس کا تعلق ان اعمال سے ہو جن کو قرب میں دخل ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں جو دخل ہے۔ فرمایا تحصیل اعمال ظاہر یا باطن کی، ظاہری اعمال کو حاصل کرنے کی یا باطنی اعمال کو حاصل کرنے کی تدابیر کا بتلانا، یہ وظیفہ ہے معلم طریقت کا، شیخ کا۔ اسی طرح نبوت کا منصب بھی صرف تحصیل کی تعلیم ہے، فلاں عمل کرو، فلاں چیز حاصل کرو، اس کی تعلیم دینا ہے۔ باقی تسہیل کی تدابیر بتانا، وہ تدبیروں کو سہل کرنا، اس میں جو سہل تدبیریں ہیں وہ بتانا، یہ محض تبرع ہے، احسان ہے جو معلم کے ذمے نہیں۔ مثلا آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ غض بصر کا حکم یہ تحصیل کا حکم ہے، یہ چیز حاصل کرو جو منصب نبوت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرعاً یعنی احساناً اس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی ارشاد فرما دی کہ نکاح کرو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، مگر یہ شارع کے ذمے نہیں۔ اسی طرح صفات ذمیمہ کے ازالے میں طالب کو تحصیل کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز نکالو، یہ چیز نکالو، یہ چیز نکالو، اس کو صحیح کرنی چاہیے۔ اگر صحیح کے بعد بھی وہ عاجز ہو جائے، نہ کر سکے، تو آسانی کا طریقہ بتلانا شیوخ کی عادت ہے اور عنایت ہے، ان کے ذمے نہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں استعداد احکام کی حاصل کرنے کی بہت کامل تھی، اس لیے احکام کی تحصیل کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ان کو تسہیل کا یعنی آسان کرنے کی تدابیر بتانے کی ضرورت نہ پڑی، بس حکم سنا اور عمل کر لیا۔ اس کے بعد استعداد کمزور ہوتی گئی، پھر تدابیر سے تسہیل یعنی آسانی کی تدبیریں بتلانے کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ احیاء العلوم وغیرہ میں کبر و عجب وغیرہ کے دفع کرنے کی تدابیر ایسی ہی بتلائی گئی ہیں جو باعتبار اسباب مختلفہ کے مختلف ہو گئی۔
فرمایا تکبر کے عدم کا اگر خیال آئے کہ میں متکبر نہیں، میں تکبر نہیں کرتا، تو وہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے. کیونکہ چمار کبھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ میں شیخ ہی نہیں بگاتا، چمار کسی شیخ بگائے گا. تو میں یہ کام نہیں کرتا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے وہاں تھوڑا، یعنی میں کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا، مجھے کرنا چاہیے مگر نہیں کر رہا ہوں، میں تکبر نہیں کرتا کا وہ مطلب نکال رہے ہاتھ. تو وہ تو ہوا نا پھر وہ. مجھے چمار کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں شیخی نہیں بگاتا، شیخی نہیں بگاتا بلکہ وہی بولے گا جو شیخی بگا سکتا ہے، بگاڑنے کی فیلنگ رکھتا ہے. فنی چیزیں ہیں. بڑا عجیب علم ہے. فرمایا خلق قبیح قبیح نہیں، بری چیز کو پیدا کرنا برا نہیں، اس لیے کہ اس میں حکمت ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہیں. اور کسب قبیح یعنی برا کام کرنا، اس میں کوئی حکمت نہیں، اس لیے وہ بری ہے. بری چیز پیدا ہونا الگ ہے، برا کام کرنا الگ ہے. اور برائی کی مذموم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اس بات باطل ہے، یعنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا باطل ہے. سیر کی کتابوں میں ہے کہ شیطان نے عذر کیا، میں نے جو سجدہ نہیں کیا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو تقدیر کی موافقت کی. حکم ہوا کہ تیرا یہ سجدہ موافقت تقدیر کے علم کے بعد تھا یا اپنی شرارت سے تھا. تیرا یہ سجدہ نہ کرنا تقدیر کی موافقت کرنے کے لیے تھا یا شرارت سے تھا. اس طرح جملہ افعال جن کا کسب قبیح ہے، یعنی جن کو اختیار کرنا برا ہے، ان کا اکتساب بنیت موافقت تقدیر کے نہیں ہوتا. میں تقدیر کی موافقت کر رہا ہوں کہ میری تقدیر میں ہوتا ہے، بلکہ شرارت نفس سے ہوتا ہے. اس لیے تقدیر کی آڑ غلط ہے. فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار یہ مضمون فرما رہے تھے کہ بلا بھی نعمت ہے، مصیبتیں بھی نعمت ہیں. اسی اثنا میں ایک شخص نے جس کا ہاتھ کسی زخم سے گل گیا تھا حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی، میرے لیے دعا کر دی. اس وقت میرے جی میں آیا کہ اس وقت دعا فرما دیں گے تو تکلیف کو نعمت فرمانے سے رجوع فرمائیں گے، کیونکہ نعمت سمجھتے ہوئے نعمت کے زوال کی دعا کیسے کریں گے. اور اگر دعا نہ فرمائی تو مقام مشیخت کے خلاف ہے، کیونکہ شیخ کا مقام یہ ہے کہ طالب کے مقام پر تنزل کر کے اس کے مقام میں آ کر اس کے ساتھ معاملہ کرے، نہ کہ اس کو اپنے مقام میں لے جائے. جیسا کہ میزان پڑھاتے وقت استاد میزان کے صیغوں میں اتر آتا ہے، نہ کہ طالب علم کو شرح جامی کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ اس کو نزول آسان اور طالب کو عروج مشکل ہوتا ہے. مگر اس خطرے کے بعد حاجی صاحب نے نزول فرما کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور عجیب دعا فرمائی جس سے میرا شبہ دور ہو گیا. اور مضمون دعا کا یہ تھا، اے اللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ بلا بھی نعمت ہے، مگر ہم اپنے ذوق کی وجہ سے اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ تو اس نعمت کو نعمت صحت سے مبدل فرما دے. اور بعض نعمتوں کا عدم تحمل کچھ بعید نہیں ہے. دیکھیے پیشش کے مریض کو کباب جو واقعے میں نعمت ہے سخت مضر ہے. ایسا مریض اس کے نعمت ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، مگر وہ اس کے ہضم پر قدرت نہیں رکھتا. اسی طرح ایک بوڑھے سے حاجی صاحب کی عجیب گفتگو ہوئی. اس نے حضرت سے درخواست کی کہ میری بیوی سخت بیمار ہے، اس کے مر جانے کا خطرہ ہے، دعا فرما دیجیے کہ اچھی ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا عجیب بات ہے، ایک قیدی جیل خانے سے رہا ہوتا ہے، دوسرا قیدی اس کے لیے روتا ہے کہ ہائی یہ کیوں رہا ہو رہا ہے. دنیا تو جیل خانے ہی.
سائل نے پھر کہا میرا تو اس کے سوا کوئی روٹی پکانے والا بھی نہیں ہے. اور میں ہاں بھائی تیرے پیدا ہونے کے ساتھ یہی تو روٹیاں پکاتی آئی تھی. اس کے بعد سائل نے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے مجھے حج کرانے کا وعدہ کیا تھا اور اب وہ انکار کر رہا ہے. اس پر حضرت نے غصے کے لہجے میں فرمایا کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں مت بکو, غیر اللہ پر نظر کیوں رکھی, وہ کرا دے گا یہ کرا دے گا, اللہ چاہے تو کرا دے گا. فرمایا حضرت حاجی صاحب سے ایک شخص نے اپنی بیماری کی شکایت کی اور کہا مجھے اس کا افسوس اور قلق ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے حرم شریف میں نماز پڑھنے سے محروم رہا. بیماری تھی, میں حرم نہیں جا سکتا تھا نماز پڑھنے. اس پر حضرت نے حاضرین سے فرمایا کہ اگر یہ عارف ہوتا تو اتنا قلق نہ کرتا, کیونکہ جیسے حرم میں نماز پڑھنا ایک طریق ہے اللہ کی نزدیکی کا. کیا ہوتا ہے حرم میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, نزدیکی ثواب زیادہ ملتا ہے. اسی طرح بیمار ہو جانا اور اس پر صبر کی توفیق ہونا یہ بھی ایک طریق ہے نزدیکی کا, اللہ کے قرب کا. تندرست کے لیے قرب اور وصول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں جا کے نماز پڑھے اور اسے 1,00,000 رکعت کا ثواب ہو, اور بیماری کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ بستر مرگ پر وہیں نماز پڑھتا رہے اور حسرت و قلق کے ساتھ اس پر صبر کر کے ثواب حاصل کرتا رہے. بس بندے کو کوئی حق نہیں کہ خود کوئی متعین راستہ تجویز کرے کہ میں تو اللہ تعالیٰ تک اسی فلاں فلاں راستے سے وصول اختیار کروں گا. ان کو معلوم ہے سیدھا چلے جانا ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا وصول صبر و حسرت و خلق کے طریقے سے منظور ہو. فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے ایسا ایسا نفع پہنچا. حضرت نے فرمایا کہ یہ فائدہ جو آپ لوگوں کو مجھ سے پہنچ رہا ہے در حقیقت یہ سب علوم آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں. میری تعلیم سے ان کا ظہور ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ میرا کوئی دخل نہیں. بلکہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کا بھیجا ہوا کوئی نائی ہمارے لیے کھانا لائے. ایک آدمی نے کھانا بھیجا کہ وہ پہنچا دو, اور اس کو خود خبر نہیں کہ کیا کھانا ہے. ہم نے اس میں سے ایک رکابی اٹھا کر اس کو بھی دے دی. اسی طرح سب چیزیں تم ہی لاتے ہو, میں اس میں سے کچھ تم پر ظاہر کر دیتا ہوں. اس کے بعد منصب مشیخت کی اقتضا سے فرمایا کہ تحقیق تو یہی ہے, مگر تم کو ایسا نہ سمجھنا چاہیے. اگر تم ایسا سمجھو گے تو واسطہ فیض سے استغنا تمہارے اندر پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے. واسطہ فیض جو فیض کا ذریعہ بنا ہوا ہے, اس سے استغنا پیدا ہونے کے بعد کام خراب ہو جاتا ہے. فرمایا حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سائلین سے یعنی مانگنے والوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. کیسے مانگتے رہتے ہیں, یہ آخرت تک ہمارا بوجھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. چنانچہ فرض کیا جائے کہ اگر سارے مساکین اتفاق کر کے صدقات نہ لیں تو ہمارے صدقات آخرت تک کون لے جائے گا؟ ہمارے صدقات اٹھا کے لے جانے والا کوئی رہے گا نہیں. فرمایا کہ شکل انحد کو شکل سرمدی بھی کہتے ہیں. وہ دراصل ہندو جوگیوں سے صوفیہ نے لیا ہے. مقصود اس سے صرف جمعیت خاطر ہے, دل کو ایک طرف کرنا, خاطر کو جمع کرنا. کیونکہ اس میں ایک طبعی آواز پیدا ہوتی ہے جو حقیقت میں کانوں کی ہوا متموج ہو کر ایک صورت کی شکل مسموع ہوتی ہے, ایک صوت کی شکل مسموع ہوتی ہے اور مسلسل رہتی ہے. ذاکر اس کی طرف مشغول ہو کر ذکر کرتا رہے. اس صوت سے ایک لذت حاصل ہوتی ہے اور اس لذت سے خطرات یعنی وساوس کم ہو جاتے ہیں. اس استمرار اور مسلسل ہونے کی وجہ سے اس کو صوت سرمدی کہتے ہیں. اور یہ صوت آواز کو کہتے ہیں عربی میں. اور یہ صوت مسموع ملکوتی نہیں, کوئی آسمان کی چیز نہیں جیسا کہ بعض صوفیہ کو دھوکہ ہو گیا ہے, بلکہ ناسوتی ہے. اور یہ لفظ انحد اصل میں ہندی سے لیا ہے, انادی سے بگڑا ہوا ہے, اس کے معنی ازلی ہے. مگر یہ صوت سرمدی ازلی نہیں ہے. ہاں بوجہ عدم انقطاع فی المستقبل مشابہ ابدی کے ضرور ہے, یعنی کہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی اس لیے ابدی کے مشابہ ہے.
اگرچہ وہ عدم انقطاع بھی محدود ہے. بعض غیر محقق صوفیات اس کو معاذ اللہ حق تعالیٰ کی آواز خیال کرتے ہیں، چنانچہ بعضوں نے اپنی کتاب میں اس کی تصریح کر دی، حالانکہ یہ امر ثابت ہے کہ حق تعالیٰ صوت سے منزہ ہے، آواز. جیسے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قول اور لحن نے آواز نے، ان کے قول کی آواز اور سر نہیں. دارا شکوہ بھی ایسے ہی اعتقادات رکھتا تھا، عالمگیر کا بھائی، اور جاہل تھا، حتیٰ کہ کافر فقیروں کا بھی معتقد تھا. اورنگزیب نے اس کے بادشاہ ہونے کو مضر فی الدین سمجھ کر مقابلہ کیا. دارا شکوہ سے کیوں مقابلہ کیا؟ بھائی اورنگزیب تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا. استدراجاً سرمد کا قصہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ سرمد کا کلام پاکیزہ و عارفانہ و زاہدانہ و عاشقانہ ہے. مشہور ہے کہ عالمگیر کے وقت میں بالکل اوریاں رہا کرتے تھے، برہنہ رہتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے. اکثر لوگوں کے خیال میں یہ صاحب و کشف و کرامات ہیں، اور بعض لوگ ان کو کسی دوسرے ملک کا جاسوس خیال کرتے تھے. چنانچہ عالمگیر نے سرمد کو تحدیداً لکھا کہ تم لباس کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے جواب لکھا، آنکھ سے ترا تاج جہاں بانی داد، مارا ہما اسباب پریشانی دار، پوشادن لباس ہر کے راہ بے دید بے عبارہ لباس اوریانی داد. جس شخص نے آپ کو بادشاہی کا تاج عطا فرمایا، ہمیں سب پریشانی کے اسباب عطا فرمائے. جس نے عیب دیکھا اس نے لباس پہنا، اور بے عیبوں کو اوریانی کا لباس دیا. پھر عالمگیر نے اپنے ایک امیر کو تفتیش کے لیے مقرر کیا. اس نے اپنی رپورٹ کا خلاصہ نظم میں لکھ کر عالمگیر کے روبرو پیش کیا. برسرمد برہنہ کرامات تہمت کشفے کے ظاہرست ازو کشف عورت است. ایسی ہی حالت میں سیاست جاری کرنے میں عالمگیر معذور تھے. شغل انحد جو ہے یہ تدابیر میں سے ہے یکسوئی پیدا کرنے کی. جن آدمیوں کو نماز میں وساوس زیادہ آتے ہیں، ذکر میں جی نہیں لگتا، طبیعت پریشان 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 رہتی ہے، خیالات منتشر رہتے ہیں، ویسے لوگوں کو ایک طرف دماغ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ایک ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، اس کا نام انحد ہے. وہ ایکسرسائز میں ہوتا یہ ہے کہ کان میں انگلی، دونوں کانوں میں انگلی رکھ دینا طاقت سے خوب دبا کے، اور آنکھ بند کر لینا، اور ایک جگہ یکسوئی سے بیٹھ جانا تنہائی میں. تو تھوڑی دیر میں سر میں آواز آدمی کو آنی شروع ہو جاتی ہے. کیا سنائی دے رہا سننا، پھر اس میں تو 2-4-5 منٹ تک کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن 2-4-5 منٹ کے بعد پھر سنائی دیتا ہے، اور ایسا عجیب و غریب سنائی دیتا ہے جس کے حد میں ہر ایک کو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ سنتے رہنا سنتے رہنا سنتے رہنا سنتے رہنا. تو 10 منٹ تک آپ سنیں گے تو 10 منٹ تک آپ کا دماغ آواز سننے میں رہے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو 10 منٹ تک آپ کو ایک طرف دھیان کرنے کی مشق ہو جاتی ہے. اس سے کنٹینیو آپ کریں گے روز. تو 15 منٹ سنیں گے تو 15 منٹ تک، 20 منٹ سنیں گے تو 20 منٹ تک، کیونکہ وہ آواز کم ہوتی نہیں، چلتی رہتی ہے. چڑیوں کی آواز آئے گی، ویسے کچھ بولنے کی آواز آئے گی، سوئی سانس کی آواز آئے گی، تیز ہواؤں کی آواز آئے گی، گھنٹیوں کی آواز. عجیب دماغ میں جو ہوا ہے وہ اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. ادھر سے تو کچھ آواز جا نہیں رہنا، تو اندر کی آواز اندر سے آتی ہے. اس میں ایک مزہ ہے. مزہ ہونے کی وجہ سے اکتاہٹ نہیں ہے، یعنی جم سکتا ہے آدمی اس سے. تو کرتے یہ ہیں کہ تھوڑی دیر وہ کرتے ہیں، تھوڑے دن، اس کے بعد اس میں ذکر بھی کرتے ہیں، سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک لذت بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہ تدابیر ہیں دفع خاطر کے لیے. دل میں جو وساوس و خیالات آتے رہتے ہیں، ایک جگہ ٹکتا نہیں ذہن، دل اس کی دور کرنے کے لیے ایک تدبیر ہے.
کسی آدمی کو کرنا ہو تو وہ اجازت لے کے کرے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. فرمایا مولانا غوث علی شاہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے ساتھ سفر میں تھے. ایک مقام پر گزر ہوا، وہاں ایک جاہل فقیر اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. جاہل فقیر جو ہوتے ہیں نا وہ وحدت الوجود کے مسئلے میں تھوڑا ادھر سے ادھر سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں ہر چیز خدا ہے تو میں بھی خدا ہوں. حالانکہ کبھی صوفیہ یہ نہیں بولتے ہر چیز خدا ہے، یہ بولتے ہیں کہ ہر چیز خدا سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ان کے پیر نے کہا کہ ایسے شخص کی اصلاح ہم کیا کر سکتے ہیں. غوث علی شاہ صاحب کے پیر شاہ صاحب اس کے پاس چلے گئے. غوث علی شاہ صاحب بعض لوگ جو ہے بہت ذہین بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں تدابیر بھی ان کو ہوتی ہیں. دیکھو یہ جا رہے ہیں عارف علی فرید جا رہے ہیں. شاہ صاحب ان کے پاس گئے اور ان کی بہت تعظیم کی اور کہا کہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ یہاں ہیں. غوث علی شاہ صاحب ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ یہاں ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ آپ عرش پر ہیں. بھلا وہاں کیوں کر تلاش کرتے جب آپ وہاں نہیں تھے، یہاں تھے. پھر قرآن شریف کی کسی آیت کی تفسیر پوچھی، اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. شاہ صاحب نے فرمایا عجیب ہے، قرآن تو آپ نے نازل کیا، آپ ہی کی تصنیف ہے، پھر اس کی کیا معنی کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. پھر کہا کہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بہت خوش ہوا. انہوں نے سوکھے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے، روٹی کے ٹکڑے سوکھے سوکھے. وہ فقیر غصے ہونے لگا اور میں جی آپ ہی تو ہمارے رزاق ہیں، جو آپ نے ہم کو دیا اس میں سے ہم نے آپ کو دیا، آپ خفا کیوں ہوتے ہیں. بہرحال ایسی باتیں اس سے کرتے رہے. الحاصل وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس کے بعد اس نے توبہ کی. فرمایا اسی طرح ایک دفعہ انہی شاہ غوث علی صاحب کا گزر ایسے ہی جاہل فقیر پر ہوا جو مولانا نیاز احمد صاحب کا مرید تھا مگر اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یعنی جاہلانہ ہماوست کا قائل تھا. جاہلانہ ہماوست الگ ہوتا ہے، عالمانہ ہماوست الگ ہوتا ہے، اس لیے جاہلانہ ہماوست تھا. اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو کہا کہ ہم کو توجہ دو. اس نے کہا کہ تم ہم پہ توجہ ڈالو. جب وہ متوجہ ہوا تو فرمایا سبحان اللہ کیا توجہ ہے. حضرت شاہ غوث علی صاحب نے سبحان اللہ کیا توجہ ہے، آپ تو بے ہی مولانا نیاز احمد صاحب معلوم ہوتے ہیں. کہنے لگا توبہ توبہ، کہاں میں کہاں مولانا نیاز احمد، وہ پیر تھے نا ان کے. شاہ صاحب نے فرمایا نامعقول، خدا بننے کو تو تیار اور مولانا نیاز احمد بننے سے بھی انکار کرتا ہے. اس تنبیہ سے وہ تائب ہو گیا. فرمایا بزرگوں نے قبض کو بنسبت بخت کے انفع کہا ہے. قبض کے معنی آتے ہیں طبیعت کا بھیج جانا، گھٹ جانا، چلنا نہیں. کوئی کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، کوئی چیز کا عمل کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، نہ نماز میں دل لگتا، نہ تلاوت میں دل لگتا، طبیعت جو ہے رکھی رکھی سی ہے، چڑچڑی ہو رہی ہے. یہ زیادہ نفع بخش ہے طبیعت شگفتہ ہونے سے بول رہے ہیں سلوک میں اور اصلاح میں، کیونکہ اس میں دعوی کمال وغیرہ سب شکستہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کیفیت میں آدمی سے آپ پوچھے کہ آپ بہت وہ ہیں، ارے جان لو میں کیا لگایا، کمال کا دعویٰ نہیں رہتا اس وقت، کیونکہ اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تبھی تو یہ کیفیت میں ہوتا ہے. ادھر ہے اگر وضو کرنا ہے تو جو شکستہ مینگیرت فضل شاہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بغیر شکستگی کے نہیں ہوتا. ٹوٹے ہوئے ہونا، دل کا ٹوٹا ہوا ہونا، بہت بے حیثیت اپنے کو سمجھنا، کچھ بھی نہیں رہنا، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، اس میں آ جانا، یہ شکستگی کہلاتی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا تھا کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں وہاں ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، شکستگی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب کے روبرو کسی نے کسی کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی، عاقبت بخیر، ایمان سلامت رہے اور عاقبت اچھا ہو۔ کہنے لگے اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ دونوں وقت روٹی مل جائے، اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ پاخانہ کھل کر آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل ضعیف ہیں، راحت اور صحت میں ہی ہمارا دین بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ روٹی نہ ملے تو اللہ میں سے شکوہ ہو جائے، بیماریاں آ جائیں تو اللہ میں سے شکوہ ہو جائے۔ اس زمانے کے صوفیہ جو ہے ترک اسباب کی ترغیب نہیں دیتے، بلکہ کسب اسباب اور اس میں انتظام، بہتر سے بہتر سہولت بغیر زیادہ تکلف کے آپ اپنے لیے فراہم کر لو، اس میں عافیت ہے۔ اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، اچھی سواری میں ہو جاؤ، جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں جتنی سہولت آپ آسانی سے اختیار کر سکتے ہو کر لو بھائی، اسی میں عافیت ہے۔ میں نے حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، وہ اپنے آرام کی ہر چیز بہت اہتمام سے فراہم رکھتے تھے۔ جس چیز میں آرام ہے، اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے، 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے، 30-35 سال پہلے، اور وہاں گاؤں میں ان کے گھر میں ہر بچے کے لیے ہر چیز پوری ہوتی تھی گھر میں، حتیٰ کہ ہر بچے کا فریج الگ، گاؤں میں، انڈیا میں وہ بھی، اس کا بستر الگ، اس کا روم الگ، اس کے سب چیزوں بولتے تھے کہ بھائی جتنا مجھے آرام چاہیے اتنا اس کو بھی چاہیے۔ انتظام ہے یہ سب چیزیں، یہ نہیں کہ اس کے لیے آدمی، اللہ نے گھر سے پیسے دیے ہوئے تھے تو سہولت تھی۔ سفر میں فریج وغیرہ کا تو نظام ہوتا نہیں، خاص طور پر اپنے پاس کہاں ہوتا ہے انڈیا پاکستان۔ برف پورا رکھنا ساتھ میں، برف اگر راستے میں ضرورت پڑی برف کا پانی پینے کی تو پھوڑیں گے کہاں، تو پھوڑنے کے بعد تو پتھر رکھنا ایک ساتھ میں، کس پہ پھوڑیں گے، جہاں بولے وہاں پھوڑے تو گندا ہو جاتا، طبیعت نہیں کہتے، اس کے لیے کپڑا ہونا صاف۔ پھوڑیں گے کس سے، پتھر لے کے مارتے رہیں گے تو ٹیڑھا بھی نہ رہتا، ایک کیلا بھی ساتھ میں دھلا ہوا رہتا تھا۔ استنجا کرنے کے لیے ڈھیلوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈھیلے کہاں تلاش کرتے پھریں گے جنگل میں، سفر کی جگہ پہ تو ڈھیلے ساتھ ہونا، لوٹا ساتھ ہونا، سرائی ساتھ ہونا، تکیا ساتھ ہونا۔ جس جگہ نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں نماز کیسی کہاں کیسی ہوتی ہے، تو ان کی اپنی جانماز نرم والی تھی وہ ساتھ رہتی تھی، تکیا ان کے ساتھ رہتا تھا، اور دین کا کام کر رہے تھے۔ 5000 سے زیادہ مدرسوں کے سرپرست تھے وہ، 5000 سے زیادہ، 5000 بچوں کے نہیں، 5000 انسٹیٹیوٹس کے، اس سے بھی زیادہ تھے۔ کپڑے صاف ستھرے، ظاہر ہے کہ وہ تو میں نے اندر دیکھا نہیں کبھی ان کے، کسی پیر کتنے جوڑے رکھتے تھے ان کے، کیا ہے ساتھ میں جو ہے کون کون سفر میں جا رہا ہے پہلے رات میں طے ہو جاتا تھا۔ اور اس سے آگے کی چیز بتاؤں، پورے سفر میں کون کس جگہ بیٹھے گا یہ پہلے ڈیسائیڈ کر دیتے تھے، بعد میں کوشچن نہیں اٹھنا، آپ بیٹھے نہیں بولنا، اور وہاں پہ آپ میں کا نہیں چلتا تھا، اگر طے کر دیتے تھے کہ آپ سامنے بیٹھیں گے، آپ بائیں طرف والی سیٹ پہ بیٹھیں گے، آپ دائیں طرف والی سیٹ پہ بیٹھیں گے۔ اچھا کون سی گاڑی میں جانا ہے، حضرت فراز کی گاڑی انہوں نے آفر کیا ہے یا کرایہ کی منگا لی، تو خود باہر جا کے پہلے گاڑی کو دیکھتے تھے چار طرف سے، پھر اس کے بعد بولتے تھے کہ ذرا میرے سامنے اس کی چکر لگاؤ، تو اپنے سامنے ایک چکر لگاتے تھے چھوٹی سی، اور وقت سے پہلے گاڑی، جیسے صبح میں گاڑی نکلنا ہے تو صبح نہیں آئے گی گاڑی، شام میں آ کے اکٹھا کی رہے گی۔ انتظام تھا ان کی طبیعت میں بہت زیادہ۔ ہر کوئی اتنا نہیں کر سکتا اور ہر کوئی اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک سبق ملتا ہے
وہ یہ کہ راحت حاصل کرنے کے لیے، راحت جن چیزوں میں اللہ پاک نے رکھی ہے، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں تو ہمیں ترک اسباب کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ اسباب میں دل کھپانے کی منع کیا جاتا ہے۔ اسباب جتنے ہیں اس میں رہو، لیکن سہولت اپنے لیے کر لو، تکلف میں مت جاؤ، نہیں ایسا تو ہونا ہی ہونا ہے، اب اس کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، اس کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہ تو اور زیادہ اپنے کو مشغول کرنے ہی ہونا۔ پھر نماز بتا دو، نماز کہاں پڑھنی، کہاں بتا کر آؤ، میرے کمرے میں بتا دو چاہو تو، یا پھر ادھر ہے کہ دیکھو جگہ، لائبریری میں جگہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زاہد جب اللہ کی طرف بلاتا ہے تو دنیا چھڑا کے بلاتا ہے، عارف جب اللہ کی طرف بلاتا ہے تو دنیا پکڑوا کے بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے دنیا چھوڑنا مشکل ہے، دنیا پکڑتے ہوئے اللہ کی طرف جانا آسان ہوتا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ بھائی جو چیز ہے سمیٹ لو، اپنا کام کر لو، اس کے بعد چلو، اللہ کی طرف دل فارغ کرو ان سب چیزوں، اس میں اپنا ذہن اٹکانے کی ضرورت نہیں، دل پھنسانے کی ضرورت نہیں۔ استعمال کی چیز ہے، استعمال کر لیا، دل پھنسانے کی کیا بات ہے؟ استعمال کسی چیز کا الگ ہے، دل پھنسانا اس میں الگ چیز ہے، قلبی مشغولیت الگ چیز ہے۔ فرمایا مولوی عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے مولوی شبلی نعمانی کا ایک قول نقل کیا کہ تجربے سے معلوم ہوا کہ قوم کو دینی نفع وہ پہنچا سکتا ہے جس میں تقدس ہو، قوم کو دینی نفع اس سے پہنچتا ہے جس میں بزرگی ہو، اور ہم تقدس کہاں سے لائے؟ اس پر فرمایا کہ تقدس تو اپنے ہی اندر سے، اندر ہے، باہر سے لانے کی چیز نہیں ہے۔ اس میں ایک دو فارسی کے شعر ہیں۔ پھر فرمایا کہ تقدس کے لفظ کو چھوڑو، اس میں خفا بھی ہے، نیز یہ نیچریوں کا لفظ ہے، اس کو تعلق مع اللہ سے تعبیر کرو، تو قوم کو دینی نفع اس سے ہوتا ہے جس کے پاس تعلق ہو اللہ کا۔ بس اگر تعلق مع اللہ کسی کو حاصل ہو تو آفتاب کی طرح خود بخود اس سے ضیاء پاشی ہوتی ہے، جیسے سورج سے روشنی پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، ویسے ہی اللہ سے تعلق اگر کسی کا ہے تو اس سے فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا لوگوں، چاہے ارادہ کرے چاہے نہ کرے۔ چنانچہ جلسوں اور انجمنوں سے وہ خدمت اسلام کی نہ ہوئی جو ہمارے حضرات سے ہوئی، بزرگوں سے، اللہ والوں سے جو ہوئی۔ فرمایا کہ بخل عرفاً زیادہ مذموم ہے، بخل کنجوسی، مگر عقلاً جو ہے وہ اسراف زیادہ ناپسندیدہ ہے، فضول خرچی۔ بخل یہ بھی ناپسندیدہ صفت ہے، یہ بھی نہیں ہونا آدمی، اسراف یہ بھی ناپسندیدہ صفت ہے، یہ بھی نہیں ہونا۔ بخل عرفاً زیادہ ناپسندیدہ ہے، مگر عقلاً اسراف زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ہم نے بخیلوں کو مرتد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ مسرفوں کو دیکھا ہے کہ مرتد ہو گئے، کیونکہ عادت زیادہ خرچ کرنے کی ہوتی ہے، جب خرچ پورا نہیں ہوتا تو ہر بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بخلاف اس کے کہ اس کو، یعنی بخیل کو مال سنبھال کر خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ زیادہ تنگی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ نفس ورا سے بہت گھبراتا ہے، ورا مانے تقویٰ، کیونکہ ورا کی حقیقت ہے ترک گناہ، اس میں کسی کو دکھلاوا نہیں ہو سکتا، ترک گناہ میں دکھلاوا کہاں سے کر سکتا بندہ؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ نفس بعض مرتبہ ریا کے بہانے سے ذکر سے روکتا ہے، ذکر کروں گا لوگ دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے، ریاکاری ہو جائیں گے، فرمایا کہ نفس بعض اوقات ریا کے بہانے سے ذکر سے روکتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو اس وقت یہ کہہ دے کہ ذکر تو جہر سے کروں گا، اور ریا کا جو اس میں احتمال ہے اگر وہ واقع ہو گئی تو بعد میں توبہ کر لوں گا، مگر کرے جہر سے، سنے نہیں لگتی۔ فرمایا کہ نفس بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے بھی ریا کرتا ہے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ اولاً تو لوگوں کے سامنے مثلا لمبی نماز پڑھتا ہے اور خلوت میں چھوٹی،
پھر اس ریا کے الزام سے بچنے کے لیے خلوت میں بھی لمبی نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں نہ فرما دیں کہ لوگوں کے سامنے تو لمبی نماز پڑھتا ہے اور ہمارے سامنے چھوٹی، اور اصل مقصود لوگوں ہی کے سامنے نماز لمبی پڑھنا ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ سے ریا کرنے لگتا ہے. فرمایا بعض اوقات بلا وجہ ریا کے شبے میں مبتلا ہو کر عمل سے محروم ہو جاتا ہے. علاج یہ ہے کہ نہ اپنے عمل سے حسن ظن رکھے، نہ عمل میں ایسی دقیق کوتاہی کی تفتیش کرے، میرے عمل میں کون سی کمزوری ہے بلکہ باریک کوتاہی کی تفتیش کرنے کی بھی ضرورت. بس عمل کر کے اللہم اغفر لی کہہ کر آگے چل لے. اس کی نظیر یہ ہے کہ راستہ چلتے چلتے کیچڑ لگا، وہاں اس کی تحقیق تفتیش نہ کرے کہ کیسی کیچڑ ہے، بلکہ جہاں کیچڑ لگے وہاں پانی ڈالتا چلا جائے، وقت ضائع نہ کرے. اسی طرح یہاں استغفار کا پانی ڈالے اور چل دے. زیادہ کاوش کے متعلق فرماتے ہیں گفت آسا گیر برخود کا رہا کضور تباہ سخت می کرد جہاں بر مردمانے سخت کو. حدیث میں من شاق کا شاق اللہ علیہ، جو مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو اللہ اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے. پھر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ مشقت کے بعد بھی تو بڑے سے بڑے درجے کا عمل ناقص ہی رہے گا. پھر تکمیل کی کاوش کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ شخص ایسے درجے کا منتظر ہے جس میں بالکل ہی نقص نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر مکمل بھی ناقص ہے. جو ناقص کو قبول کرتا ہے وہ دوسرے ناقص کو بھی تو قبول کر سکتا ہے. اسی واسطے ہم تعلیم فضائل میں زیادہ کاوش نہیں کرتے. اسی سلسلے میں فرمایا کہ میں نے ضیاء القلوب میں حافظ صاحب سے 56 پڑھی. اس میں ضرب و جہر وغیرہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ سب قیود غیر ضروری ہے، اصل مقصود ذکر ہے. اس کے کرتے رہنے سے استعداد بڑھتی ہے، چاہے بے انتظامی سے ہی ہو. حضرت کے پاس ہم لوگ جا کے بیٹھتے تھے اثر کے بعد، روزانہ اثر کی نماز، مغرب کی نماز میں 15-20 منٹ رہتے تھے تو اپنے تفریح وغیرہ سے واپس ہوتے، کیونکہ اثر کے بعد جو ہے ہم لوگ اگر کبھی فوراً جاتے تھے تو بولتے ٹہلنے جاؤ ٹہلو، تھوڑی دیر ہوا خوری کرو. ٹہل کے کر کے ہم لوگ آ جاتے تھے 15-20 منٹ پہلے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 15-20 منٹ بیٹھتے تھے اور خاموش، بالکل پورے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، حضرت بھی اپنا جیسا کرتے رہتے تو خاموش بیٹھے رہتے، بولتے نہیں. اچھا مگر فائدہ بڑا ہوتا تھا، اتنی دیر بیٹھنے سے فائدہ ہوتا تھا، ایک اچھا معلوم ہوتا تھا، خوشی رہتی تھی، روحانی فائدہ بھی ہوتا تھا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے کہ بولتے تو بہت بولتے تھے، نہیں بولتے تو بہت کم بولتے تھے، نہیں بولتے تھے. لوگ جو ہے اللہ والوں کے پاس یا جن کو بزرگ خیال کرتے ہیں ان کے پاس جا کے خاموش بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ خاموش بیٹھنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ارے خاموش بیٹھے چلو کچھ پوچھ لو، کچھ سوال کر دو، یہ بات معلوم کر لو، وہ بات معلوم کر لو. بعض مرتبہ اس میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے. میں نے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جو ہیں برمنیر کے درآبادی کے خلیفہ نے ان کو دیکھا خاموش بیٹھتا ہے. کوئی آدمی بیچ میں بہت دیر ہو گئے وہ خالی بیٹھا ہے نہ، چلو اس سے بہتر کچھ پوچھ لو، تو پوچھتا ہے تو اس کا جواب دے دے. دوسرے نے پوچھا اس کا جواب دے دیا، تیسرے نے پوچھا اس کا جواب دے دیا، ٹائم اسی میں نکل جاتا تھا. لیکن اگر آپ خاموشی بیٹھے رہے تو بہت دیر کے بعد پھر وہ جو شروع ہوتے ہیں نا تو ایسی باتیں سناتے ہیں جس کی حد. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کی والے کی طرف کے اعتبار سے ان کی معرفت میں جو چیزیں موجزن ہوتی ہیں اور علوم کھلتے ہیں تو پھر وہ سنانا شروع کرتے ہیں. حضرت کو بھی میں نے یہی دیکھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھ خاموش رہتے تھے، پھر جب بولتے تھے بہت سالٹ مال، بہت کام کی چیز بولتے تھے. ہمارے اسلاف کی مجلسوں میں سے یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. کسی کے پاس جا کے خاموش بیٹھنا بھی ایک بڑی بات ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اثر کے بعد ان کے پیچھے مرکز کے پیچھے چھوٹی سی ایک جگہ ان کے لیے بنائی ہوئی تھی اثر کے بعد بیٹھنے کی، تھوڑی سی گھاس بچھی ہوئی تھی.
کچھ جگہ اتنی تھی وہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اس میں ایک کھاٹ تھی، گھاس تھی تھوڑی سی، ایک چٹائی ڈال دیتی، لوگ آہستہ 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 آگے بڑھ جاتے، کسی سے بولتے نہیں تھے. وہاں عمر کا پالن پوری جو ہے ان سے بات کرتے تھے جب ہم ہوتے تھے وہاں. عجیب بات دیکھی میں نے کہ اتنا احترام تھا وہاں عمر صاحب میں، بات کرنے کا انداز بھی اور عجیب تھا. جب وہ بولتے تھے نا تو اتنا فاصلے پہ ہوتے تھے سمجھو جتنا ہم بیٹھے. یہ آدمی نہیں سن سکتا تھا، وہ آدمی نہیں سن سکتا تھا، یہ آدمی نہیں نہ سن لیتے تھے. بہت میں نے بات کی. اور جب حضرت بولتے تھے تو عمر صاحب سنتے تھے، یہ آدمی نہیں سنتا تھا، یہ آدمی نہیں سنتا تھا. کھانا پوزی نہیں کرتے تھے، مگر وہ وہاں سے بول رہے تھے یہ سنتے تھے، یہاں سے بول رہے تھے وہ سنتے تھے. تو اتنا سمجھ آتا تھا کہ بول رہے کچھ یہ پوچھ رہے ہیں کچھ جواب دے رہے ہیں. بیٹھے کام انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات میں نے دیکھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان کو حرکتوں پر قدرت تھی، یعنی ہر حرکت سوچ سمجھ کے ارادی طور پر کرتے تھے. مثلا بہت میں نے جو بات کیا وہ یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ ایسا، کبھی ادھر ادھر ایسا نہیں دیکھتے تھے کبھی بھی. وہ حالانکہ وہ خالی بیٹھے ہیں تو یہ بھی دکھ رہا ہے، یہ بھی دکھ رہا ہے، یہ بھی دکھ رہا ہے، بیٹھے تو ایسے بیٹھے 15 منٹ بیٹھے تو ایسے ہی بیٹھے جیسے بالکل کوئی آرٹیفیشل چیز رکھی ہوئی ہے. ہاتھ نہیں ہلا رہے، پیر نہیں ہلا رہے، منہ نہیں ہلا رہے، آنکھیں نہیں ہلا رہے، ایسا بیٹھے ایسے دیکھتے بیٹھے تھے. ایسے جب بولتے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ ارادی بولتے تھے. ہاتھوں میں حرکت، پیروں میں حرکت ارادی تھی، مطلب سوچ سمجھ کے کرنا ہے تو کرتے تھے، نہیں تو نہیں کرتے. بڑی مشقیں کی ہوئی لوگوں نے، بہت مشق چاہتی ہے بات. ہم لوگ بیچ میں باتوں کے بیچ میں اللہ رسول کا نام بہت مرتبہ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. ان کے پاس ویسا نہیں تھا. وہ 10 مرتبہ اللہ بولیں گے تو 10 مرتبہ اہتمام کے ساتھ عظمت سے بولتے تھے. ایک نشست میں اگر 10 مرتبہ اللہ منہ پہ آ رہا نا ان کے تو اللہ تعالیٰ بول کے نہیں آ رہا تھا، اللہ بولتے تھے. عظمت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ عظمت سے بول رہے، ارادے سے بول رہے، عظمت سے بول رہے. وہ ہوتا تھا رشک آتا تھا ان کے زندگی. ہر آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور اس کے وصول کی نوعیت بھی الگ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو جڑا ہوا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھتے تھے 1 منٹ میں اگر 3 کام پیش آ گئے، 3 میں سے ایک کا تعلق الحمدللہ سے، ایک کا تعلق ماشاءاللہ سے، ایک کا تعلق سبحان اللہ سے، ایک کا تعلق اللہ اکبر سے، وہی نکلتا تھا ان کی زبان سے. البتہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ میں بولنے کو پسند فرماتے تھے زیادہ. تو فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ فرماتے تھے، ان کے شیخ، کہ مرید کو کان ہونا چاہیے اور مرشد کو زبان ہونا چاہیے. یعنی مرید سراپا کان بنا ہوا رہے، سننا ہے اس کو، اور مرشد جو ہے وہ بولتا رہے، اس کو بولنا نہیں بولے گا تو افادہ کہاں سے ہوگا. تربیتی جو فیض ہوتا ہے نا وہ تعلیم سے ہی ہوتا ہے، تعلیم و تعلم سے، بولنے سے ہوتا ہے، بتانے سے ہوتا ہے، سکھانے سے ہوتا ہے. باطنی جو فیض ہوتا ہے وہ اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوت قلبیہ کے بڑھانے کا کام کرتا ہے. ایمان میں تازگی، ایمان میں ذوق و شوق، ربط و تعلق کا بڑھانا، یہ بغیر بولے کے جو فیض کی شکلیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. والد صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ پیر پر نالا،
پیر پرنالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھت میں جتنا پانی پڑتا ہے وہ پورا پرنالے میں آ جاتا ہے. جو پانی ایگزاسٹ ہونے کے لیے جگہ بناتے ہیں نا اس کو پرنالہ بولتے ہیں. تو بولتے تھے کہ پیر کا کام ہے کہ جتنا آیا اتنا الٹ دینا, رکھ لینا نہیں اپنے واسطے, اٹھا کے بچا کے رکھ لینا نہیں. یعنی ان کے یہاں یہ کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کھانے پینے کی چیز جو کھایا کھا لو, باقی اللہ کے راستے میں دے دو, ایسے ہی تعلق مع اللہ اور علوم الہیہ کی چیزوں میں سے جو تمہارے پاس آیا, جو تمہارے فائدے کی چیز ہے, وہ فائدہ اٹھا لو, باقی دوسروں کو دے ڈالو. یہ فرماتے پیر پر نالا ہوتا ہے. ایک روایت کہیں میں نے پڑھی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جتنا مجھ پر انڈیلا اپنے علم و معرفت میں سے, اتنا میں نے ابو بکر کو انڈیل دیا. حضرت صدیق اکبر کا علم بہت آگے کی تھی, اور جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا پھر کم بولنے پہ آتا ہے. مصلحت ہوتی ہے تو پھر وہ اتنا زیادہ بولتا ہے. اسی لیے عارفین عرفا کے کلام میں ہے کہ من عرف کلا لسانہ, جو عارف ہو جاتا ہے اس کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے تو بولا نہیں جاتا اس. اور یہ بھی مشہور ہے کہ من عرف فتح لسانہ, جو عارف ہو جاتا ہے اس کا منہ کھل جاتا ہے, پھر اسے خاموش بیٹھا نہیں جاتا, ٹک 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 کرتے رہتا ہے, بولتا ہی رہتا ہے. وہ شانیں ہیں الگ الگ کہ معرفت کی نوعیت کس طرح کی ہے. معرفت جب عظمت کی لین کی چیزوں کی ہوتی ہے تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے. اسرار کی ہوتی ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے. تو بزرگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن پر معرفت کا غلبہ ہوتا ہے, بعض وہ ہوتے ہیں جن پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے, بعض وہ ہوتے ہیں جن پر اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے. الگ الگ ہے شکل ہے یہ. غلبہ چونکہ الگ الگ ہوتا ہے اس لیے جو ہے ایک سے دو سے تین سے چار کے پاس جانے سے ڈسٹرب بھی ہوتا بندہ, اسی لیے الگ کیفیت ہے. جلال آبادی کی ایک چیز اور بھی دیکھتا تھا, وہ دھوپ میں عام طور پر گرما کے موسم میں اثر کے بعد لمبا ٹائم ہوتا ہے, زیادہ باہر ہی بیٹھتے تھے. تو یہ فرماتے تھے کہ زیادہ گھنٹے گھڑی پہ نہیں رہنا چاہیے. بھائی چاند دیکھو, چاند میں روشنی آ گئی تو اذان دو, یہ بولتے تھے. کیونکہ مغرب ہونے کا مطلب ہوتا چاند میں روشنی آنا, چاند سامنے ہوتا تھا. تو مطلب یہ چیزیں بنیاد پکی ہوتی ہیں, مضبوط ہیں, ان کے اوپر بیس کرنا زیادہ صحیح ہوتا ہے. مطلب چاند نظر آ رہا, چاند دیکھو روشنی ہو جائے, تب اس کے اندر روشنی آنے کا مطلب سورج غروب ہو گیا, اذان دو. تو ٹائم وہ گھڑی نہیں دیکھتے تھے, وہ تو بھائی چاند پہ روشنی آ گئی, اذان دو. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نمازوں کا وقت جو ہے نا گھڑی سے نہیں مقرر رہتا تھا. وہ ظہر کی نماز کا, عصر کی نماز کا, مغرب, وہ سب سایہ اصلی کی گھڑیاں بنی ہوئی تھیں متفادہ پتھر, اس کے حساب سے نماز کا ٹائم ہوتا تھا. 2 مثل ہو گیا, ابھی تک بھی ہے وہ اوپر کے حصے میں بنی ہوئی, ان کی بنائی ہوئی گھڑی. عصر کی نماز کا وقت 2 مثل پہ ہوتا ہے تو 2 مثل پہ ذکر ہوتی تھی عصر کی نماز کا وقت. اس وقت وہاں پہ گھڑی سے مدد لیتے تھے, لیکن نماز مقرر کرتے تھے وہی حدیث کے اصول سے. سورج کے غروب وغیرہ کے بھی حسابات بڑے عجیب انداز میں اندراج تھے, کیلنڈر خود بنتا تھا ان کا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, واصلح لي دنياي التي فيها معاشي, واصلح لي آخرتي التي فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب,
وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا عينين طالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.